اگر آپ 2-3 یا 4 بیٹیوں کے والد ہیں یا آپ کی 2-3 بہنیں ہیں تو یاد رکھیے سب سے بڑھ کر اچھائی کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ ان کی 16 سال کی جو بیسک ایجوکیشن ہے نا وہ لازمی کمپلیٹ کروا دیں۔ اس سے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ بطور بھائی آپ یقین کریں کوئی دوسری اچھائی آپ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ ان کی تعلیم مکمل کروائیں، اس کے بعد ان کی شادی کروائیں، ان کو بیاہ کر دیں کسی کو۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج کل جوان موتیں جس تیزی کے ساتھ رپورٹ ہو رہی ہیں، یقین کریں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج کے اس دور میں کہ مطلب 25 سے 40 سال کے ایج بریکٹ میں رہنے والے لوگ ان بیماریوں سے فوت ہو رہے ہیں جو بیماریاں کل تک صرف بڑھاپے سے جڑی ہوئی سمجھی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر فالج کے حملے جوانوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں، حرکت قلب بند ہو جانا ہے یعنی ہارٹ اٹیکس وغیرہ، اور برین ٹیومر، کڈنی فیلئر، جگر کے کینسر، یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو آج کل جوان لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ اور آئے روز آپ سوشل میڈیا دیکھیں، ٹی وی نیوز چینلز دیکھیے، اخبارات اٹھائیں، جوان لوگوں کی میتیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب آپ یقین کریں جب یہ خبر پتہ لگتی ہے کہ کوئی جوان شخص فوت ہو گیا ہے تو مجھے ذاتی طور پر اس بات کا دکھ اب کم ہوتا ہے کہ کوئی جوان شخص فوت ہوا ہے یا کسی ماں باپ نے اپنے جوان بیٹے کو لوز کیا ہے، اور اس بات کا دکھ زیادہ ہوتا ہے جب یہ پیچھے سے پتہ لگے کہ وہ پسماندگان کے اندر بچے بچیاں چھوڑ کر گیا ہے 4-5 اور پیچھے ایک بیوہ بھی ہے۔ تو دیکھیں جس شخص کو فوت ہونا تھا اس کی تو تکلیف ختم ہو گئی فوت ہونے کے بعد، اس کو تو سفر آخرت پر اب، لیکن پیچھے جو پوری فیملی اس کے بعد سفر کرتی ہے، اور خاص طور پر یہ تکلیف ملٹی پلائی بائی 10 ہو جاتی ہے اس وقت جب ماں کو اپنے 3-2 بچے جو بھی پیچھے ہیں ان کو پالنا ہو پوری رہتی عمر تک، اور ان کی زندگی سے متعلق ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اپنا نہ صرف انتظام کرنا ہے بلکہ بچیوں کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اور ایسے میں اس عورت کے پاس، بیوی کے پاس، اس شخص کی اگر تعلیم نہیں ہے اس دور کے اندر، اس کی بیسک ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہے، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی زندگی کے جو چیلنجز اب اس کو فیس کرنے ہیں وہ کس قدر بھیانک اور خوفناک ہو سکتے ہیں اس دور کے اندر۔ اب گراؤنڈ پر ذرا دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ ماں باپ بیٹی کا رشتہ کروا دیتے ہیں، اس کی 16 سال کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ کروائے بغیر۔ ماں باپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھے خاندان میں رشتہ کروا دیا، ٹھیک ہے، ساتھ میں بھاری بھرکم جہیز بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ بچی کے یہ دو جو کام ہے، ایک اس کا اچھے گھر میں رشتہ کروا دیا، ساتھ میں اس کو جہیز بھی دے دیا، اور ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب بچی باقی زندگی سسرال میں بڑے اچھے سے گزارے گی۔ لیکن ذرا پریکٹیکلی سوچیں، جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ بچی اگر شادی کے بعد 5 سال بعد 7 سال بعد اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کو کوئی کاؤنٹنگ میں ہی نہیں لاتا یہاں پر، تو بتائیے وہ ایک چیز کیا اس لڑکی کے سب سے زیادہ کام آ سکتی ہے ایسی مشکل صورتحال کے اندر جب اس کے 2-3-4 بچے بھی ہیں اور اس کا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے، اور ایک دم اس کی جوان ایج میں اس لڑکی کو اتنی بڑی ذمہ داریاں، نہ صرف اپنے وجود کو پالنا ہے بلکہ 3-4 چھوٹے بچوں کو بھی پالنا ہے، اور پالنا بھی خود مختاری کے ساتھ ہے اور سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ہے۔ تو کیا وہ کسی دوسرے کی طرف دیکھے گی؟ کیا وہ اپنے سسرال کی طرف یا اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے گی بنیادی اخراجات کے لیے؟ تو وہ کیا ایک چیز ہو سکتی ہے جو اس مشکل ترین وقت میں آپ کی بیٹی کے یا اس لڑکی کے کام آ سکتی ہے سوائے تعلیم کے؟ وہ تعلیم جو اس کے لیے جاب کے دروازے کھول سکتی ہے، باعزت روزگار کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ تعلیم جو اس کو کم از کم اس مشکل ترین صورتحال میں یہ اعتماد دے سکتی ہے کہ تم زندگی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر گزار سکتی ہو۔ ان چیزوں کی طرف ہمارے ہاں ماں باپ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب تصور کریں بچی بیوہ ہو چکی ہے اور اس کو 50,000 روپے منیمم بھی 4 بچوں کا جو خرچہ ہے اور اپنی وجود کو زندہ رکھنا ہے اس کو چاہیے، 50,000 کا خرچہ۔ یہ 50,000 روپے کے لیے وہ کس کی طرف دیکھے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ سکتی ہے؟ کتنا ٹائم دیکھے گی؟ بہن بھائیوں کی طرف کب تک دیکھے گی؟ یا اپنے سسرال کی طرف کب تک دیکھے گی؟ اور سب سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں کہ سسرال ہو یا کوئی بھی ہو اس دنیا میں، آپ کا ہاتھ جب تک دینے والا ہوتا ہے یہ تب تک ہی اچھا لگتا ہے۔ میں نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ باپ بھی اگر اولاد سے سوال کرنا شروع کر دینا زیادہ دیر، آپ یقین کیجئے اولاد کی نظر میں باپ کی بھی رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے، ان کو بھی لگتا ہے گویا یہ صرف مانگنے کے لیے رہ گیا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں سمجھدار لوگ کہ بڑھاپے کے اندر بھی نا اپنا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ سیپریٹ کر کے الگ سے رکھیں تاکہ آپ کو اپنی اولاد کے سامنے بھی نظریں نہ جھکانی پڑیں۔ اور محتاجی تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، انسان کو تو آپ اس کیٹیگری میں ہی نہ لائیں کہ آپ اس سے سوال کریں گے۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے باعزت در صرف خدا کا در ہے۔ اب یقین کریں آپ، جب بھی میں اس طرح کی بات کسی کو کہتا ہوں کہ یا اس طرح کی کوئی خبر سنتا ہوں میں کہ فلاں نوجوان لڑکی 30-35 سال کی تھی، اس کا شوہر انتقال کر گیا، اور پھر میں پوچھتا ہوں وہ لڑکی اب کیا کر رہی ہے مجھے بتاؤ، تو سب کہتے ہیں وہ اپنے گھر پہ بس باقی ٹائم گزار رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر منافقت ہے، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن پریکٹیکیلٹی اسلام پر عمل کتنا ہے، یہ سب چیزیں کوسچنیبل ہیں۔ اچھا، تو جب یہ پوچھو کہ اب اس بچی کا اس کے بچوں کا کیا ہوگا، تو لوگ جواب میں کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہوتا ہے کیا تم نے اونٹ کو رسی سے باندھا تھا؟ اسلام تو تقاضا کرتا ہے پہلے آپ اپنی تیاری پوری کرو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اونٹ کو رسی سے باندھو گے تو اس کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کرنا تھا نا آپ نے۔ تو کیا ہم نے دین کے اس بنیادی فرمان پر عمل کیا؟ کیا ہم نے دین کو پریکٹیکلی کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمارے معاشرے میں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایسی بے انتہا فیملیاں نظر آئیں گی جہاں ایک خاتون اکیلی بیچاری 3-4 بچوں کو پال رہی ہے اور زندگی کے چیلنجز کے ساتھ لڑ رہی ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی بچیوں کو تعلیم پوری کروائیں، پھر اس کے بعد ان کو بیاہ کر دیں۔ ان کے ساتھ سب سے بڑی اچھائی آپ یہ کر سکتے ہیں، جہیز جیسی فینٹیسیز کو ہتھیار مت سمجھے بچیوں کی پروٹیکشن کا۔ اصل پروٹیکشن، اصل ہتھیار آپ کی بچیوں کے پاس جو ہے وہ تعلیم کی صورت میں ہے، جو کہ ان کے کام اس وقت آئے گا جب سب کچھ ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا، تو ان کو خود اعتمادی دے گا، کچھ کرنے کے لیے حوصلہ دے گا۔ یہ ہتھیار جسے ہم تعلیم کہتے ہیں۔